حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصاف ہوا ہے، اس کے بعد کوئی لیڈر پیدا ہوا ہے تو ہمارا تلنگانہ کا دوسرا مہاتما 1954 میں KCR صاحب پیدا ہوئے، جنہوں نے تلنگانہ واپس کیجیے لایا، لا کر تلنگانہ میں امن قائم کیا۔ میرا یہ جواب BRS لیڈر کے لیے ہے، کیونکہ ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا، اسی لیے میں سوشل میڈیا پر جواب دے رہا ہوں۔ جناب محمود علی صاحب، سیاست کو اپنی جگہ رکھیے اور ہمارے دین اسلام کا جو مقام ہے اسے اسی مقام پر ترجیح دے کر رکھیے۔ آپ KCR صاحب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے کمپیئر کر سکتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو ان کے بعد دوسرے KCR ہے کیسے کہہ سکتے؟ آپ KCR صاحب کی جو تعریف کرنا ہے کریے، آپ KCR صاحب کو اپنی طرف سے جو مقام جو رتبہ دینا ہے دیجئے، یہ آپ کا ذاتی اختیار ہے۔ آپ KCR صاحب کو اگر خدا ماننا چاہ رہے ہیں تو مان لیجئے، لیکن مسلمانوں کے دینی پیشواؤں سے کمپیئر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے لیڈر KCR صاحب پیدا ہوئے کیسا کہہ سکتے؟ آپ کیا سمجھتے کہ ساری دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ بس صرف تلنگانہ سے شروع اور تلنگانہ پہ دنیا ختم ہے؟ آپ کیا سمجھتے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسے تقریراں کر کے جھوٹے وعدے کر کے عوام کے ووٹ لے کے لیڈر بنے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی سے وعدہ کر کے مکرے؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا انصاف آج کے دور میں کوئی کر سکتے؟ بتائیے آپ مسلمانوں کو کہ کیا سمجھتے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیا وہ آج کے لیڈرز کی طرح اپنے دور قیادت اپنی آدھی سے زیادہ عوام کو غربت کی سطح سے نیچے لا کر خود بڑے بڑے محلوں میں اور فارم ہاؤسز میں زندگی گزارنے والے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دور خلافت میں اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ ہر شخص پیٹ بھر کھانا کھا کر سوئے، بھوکا کوئی نہ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم کی فکر و بھلائی کا اتنا خیال تھا کہ وہ بھیس بدل کے عوام کا حال جاننے نکلتے تھے، رات کے اندھیرے میں عوام کا حال جاننے نکلتے تھے، کسی کو بھوکا دیکھ کر اپنے خزانوں میں سے اناج کے بورے لے جا کر عام انسان بن کے بھوکوں تک رزق پہنچاتے تھے، کسی خادم کو اناج کے بورے کا بوجھ اٹھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے تم قیامت کے دن میرا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بابرکت شخصیتوں میں سے ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ، ان کے مقام، ان کے درجے، ان کے رتبے، ان کے عدل انصاف کی برابری تو بہت دور کی بات ہے، ان کے پیر کی جوتی کی دھول کی برابری نہ آج تک کوئی کر سکا نہ تا قیامت کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے۔ اس دور سیاسی فتنہ گیری میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے کمپیریزن کیسے کر سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ تھے، کاتب الدیوان، صاحب الخراج، صاحب الاہداد، صاحب البیت المال، وہ بہترین قاضی تھے۔ ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ذمہ دار خلیفہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی کتا بھی اگر دریا میں بھوکا مر جائے تو وہ میری فرائض میں کوتاہی مانی جائے گی اور اس کوتاہی کی ذمہ داری میری اپنی ہوگی۔ تو محمود علی صاحب، آپ مسلمانوں کو بتائیے کہ کیا آپ کے ذریعے سے KCR صاحب، جسے آپ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق دوم کا مقام دے رہے ہیں، کیا KCR صاحب